بھارت کی آبی جارحیت پاکستان میں سیلاب سے تباہی دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ 7,79,000 کیوسک ریکارڈ دریائے جموں توی میں اونچے اور دریائے مناور توی میں درمیانے درجے کا سیلاب ناروال کے علاقے جرمیاں جھنڈ میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد سیلاب میں پھنس گئے شہری دریائے راوی کے کنارے مدد کے منتظر نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب تغیانی سے بند ٹوٹ گیا پانی پسرور شہر میں داخل درجنوں دیہات زیراب ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ ہو گئی ستلج اور راوی کی سطح میں اضافے نے اطراف کے بادیاں ڈبو دی دریائے راوی کے بند میں شگاف پڑ گیا سیلابی پانی گاؤں بیکوچک نوشیرو نوگز میں داخل ہو گیا قصور کے دیہات زیراب آ گئے پاک پتن میں دریائے ستلج کے ریلے نے درجنوں بستیاں اجاڑ دی مزور پانی پل بھی بہا لے گیا سیالکوٹ میں 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے معاملات زندگی مکمل مفلوج ہو گیا بھارت کی آبی جارحیت پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق فوج قصور سیالکوٹ ناروال میں طلب کی گئی ہے ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور پولیس پہلے سے متحرک محکمہ داخلہ پنجاب کا وفاقی وزیر داخلہ کو فوجی تعیناتی کے لیے مراسلہ فوج کو ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں کے لیے طلب کیا جا رہا ہے فوجی دستوں کی تعداد ضلع انتظامیہ سے مشاورت کے بعد طے ہوگی سیلاب زدہ علاقوں میں آرمی ایویشن سمیت دیگر وسائل بھی فراہم ہوں گے پنجاب حکومت کے تمام ادارے سیلابی صورتحال کو 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں ضلع ناروال اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے سیلاب کی سنگینی کے پیش نظر پاک فوج سے معاونت طلب کر لی ہے وفاق کی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا ٹویٹ دیکھا کوٹ نینا کے مقام پر دریائے راوی میں 2.25 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے پانی کے اخراج نے وسیع علاقے کو زیراب کر دیا نالا ڈیک میں شدید طغیانی جاری ضلع انتظامی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے عوام سے اپیل ہے وہ چوکس رہے غیر ضروری خطرہ مول نہ لیں عوام اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں میں خود بھی ناروال آ رہا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی پنجاب کے سیلاب زدہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت وفاقی وزراء اپنے حلقوں میں جائیں امدادی کاموں کی نگرانی کریں سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے متاثرین کے انخلاء کے فوری اقدامات کیے جائیں متاثرین کو خوراک دوائیں اور خیمے فوری فراہم کیے جائیں چیئرمین NDM میں پنجاب کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سے مکمل رابطے میں رہیں پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے بادل پھٹنے دریاؤں میں طوفانی سے مالی جانی نقصانات ہوئے انرجی وہیکل پالیسی حکومت کے ماحول دوست اقدامات کی جانب اہم پیش رفت ہے بھارت کی پاکستان کے خلاف پھر آبی اور سفارتی جارحیت پانی چھوڑ کر سفارتی ذرائع سے رابطہ کر کے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 36 گھنٹے میں بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطہ کر چکا معاہدے کے تحت بھارت سنتاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے لیکن بھارت ہائی کمیشن کے ذریعے رابطہ کر رہا ہے افغانستان سے در اندازی کرنے والے فتنہ خوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واصل 7 سے 9 اگست کے درمیان کارروائی میں 47 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے مارے جانے والے زیادہ تر دہشت گرد افغان تھے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سمبازا بلوچستان میں بارڈر کراس کی کوشش کر رہے تھے بارڈر پر جہنم واصل زیادہ تر دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان میں موجود رہیں 15 دن بعد بھی افغانستان سے دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہ آیا 25 اگست کو افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد لاشیں گدھوں پر لاد کر لے جائی گئیں
कराची का मलीर मिलर टाउन में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 5 साल का बच्चा जान बहक बाप जख्मी। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रोकने की CCTV सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक और खातून जख्मी हुई थी। 355 मिलीमीटर बारिश ने सियालकोट डुबो दिया। गली मोहल्ले तालाब बन गए। मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। पेशतर फीडर स्ट्रिप कर गए। सियालकोट में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल। 20 घंटे में बादल टूट कर बरस पड़े। सियालकोट और गिरदनवा में सैलाबी सूरत हाल। सोरंग पॉइंट्स पर हंगामी बुनियादों पर अमला और मशीनरी पहुंचाने की हिदायत। आइंदा 2 रोज में शनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा, शनाब, रावी और सतलुज में दोगयानी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। पाकिस्तान अब मानसून के 8वें स्पेल से गुजर रहा है। 2 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। जिला कसूर से लेकर इस्लाम हेडवर्ड्स तक इलाके तोगयानी की जद में है। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार किया, आइंदा साल कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से कौमी सलामती के तौर पर निपटना होगा। पाकिस्तान में 7,500 ग्लेशियर्स हैं, 45% पिघल रहे हैं। आइंदा चंद साल ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे। 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो मुल्क में खुश्क साली और कहत का खदशा होगा। पेश की इकदाम करना होंगे। खानम ने PTI क़यादत को बानी के अहकामात सुना दिए। बानी ने पार्टी को कायमा कमेटियों से निकलने का कह दिया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला बानी करेंगे। अलीमा खानम की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बहनों की 4 माह बाद बानी से मुलाकात कराई गई। बानी ने मेरे बच्चों का पूछा कि क्या उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। आंख पर थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है। अदालत में दरख्वास्त देंगे कि डॉक्टर बानी की आंख का मुआयना करें। जेल में बानी की सहूलतें बहाल हो गई। बानी से 3 माह बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने मुलाकात के बाद बताया, सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर कहा वो ज़बानी था, मंजूर या मुस्तरद होने का मौका नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी ने उनका सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर नहीं किया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक फैसला आज सियासी कमेटी ने करना था। ऑनलाइन इजलास में ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर बात होगी। सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल खदमात जारी रखने से मुतालिक मुशावरत। एहतजाज की इजाजत है, बगावत की नहीं। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। 9 मई मुकदमों में सजाएं तफ्तीश की रोशनी में दी गईं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, अलीमा खानम को ये याद नहीं कि बेटे को किस तरह बैरून मुल्क भगाया था। क्या बानी PTI के भांजे कानून से बालातर हैं? जिसने कानून तोड़ा कानून का सामना करेगा। गुड टू सी यू जैसी सहूलतकारी अब खत्म हो गई। अब शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं मिल रही हैं। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चंद पॉलिसी इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिताब। कहा, सिंध में 20 लाख घरों पर मुश्तमिल स्कीम बड़ी मुश्किल से शुरू की थी, जिसमें कामयाबी मिली और अवाम इससे खुश हैं। बिलावल भुट्टो की जिला कंबर शहदादकोट की तहसील मीरो खान आमद सैलाब मुतासरीन में घरों की इसनाद तकसीम की। कहा, तारीख में पहली बार सूबाई हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दिए हैं। गजा में खुरेजी ना रुक सकी। इसराइली फोर्सेस से मजीद 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 370 से ज्यादा जख्मी हो गए। इमदादी मराकज पर हमलों में 17 अफराद लुक़मा अजल बने। 3 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद अफराद की तादाद 303 हो गई।
117 بچے شامل۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی آ گئی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہڑتال۔ مرکزی شاہراہوں کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر مارچ۔ یرغمالیوں کی فوری رہائی اور غزہ جنگ بندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ پاکستان اور ایران دوستانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کریں۔ دونوں ملک یکجان دو غالب ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا جنگ کے بعد ایران پاکستان مزید قریب آ گئے۔ اسرائیل کا وجود پورے عالم اسلام کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ مغربی ایران کو فلسطین کی حمایت کی سزا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس مدینہ کی ریاست کی مثال ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس کی کسی بھی تقریب کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم نے 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کا شامل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبی کی تقریبات کا آغاز۔ 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر قرات اور نعت خوانی ہوگی۔ پورے پاکستان سے نعت خواں، قوال اور قرا حضرات کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد پارک روڈ پر CDA ماڈل نرسری کا دورہ۔ ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل نرسری بنائی جا رہی ہے۔ نرسری شہریوں کی ہارٹی کلچر ضرورتیں پوری فلاور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ شاپ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنائیں گے۔ محسن نقوی نے آذربائیجان ٹیم کو بہترین کام کرنے پر شاباش بھی دی۔ بابر اور رضوان T20 پلان میں فٹ نہیں ہوتے۔ دونوں اچھے پلیئر ہیں لیکن کرکٹ اب تبدیل ہو گئی ہے۔ حسن اور سلمان آغا اپنے پلان کے مطابق کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ سابق کوچ مکی آرتر کی سپورٹس روم میں گفتگو۔ سابق کوچ نے کہا ہمارے دور میں ٹیم نمبر 1 بنی، میں نے اور سرفراز نے ٹیم بنانے میں پلاننگ کی تھی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں 16 سال کے ریو کا یادگار ڈیبیو۔ لیورپول کے لیے پہلے ہی میچ میں فیصلہ کن گول داغ دیا۔ نیو کاسل کے خلاف ایکسٹرا ٹائم میں اپنے کلب کو 3-2 سے فتح دلا دی۔